کے بعد ہمارے پاس صدقے سے ہی متعلق ایک مومن نے سوال پوچھا ہے، اور بعد سلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا جو رقم بطور قرضہ ہم نے کسی مومن کو دی ہو اور وہ قرضہ جو ہے وہ واپس نہ دے رہا ہو اور بہت زیادہ پریشانی ہو، یا نہ بھی ہو پریشانی اور وہ واپس بھی کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہم نے مال دیا ہے بطور قرض ہم اس کو صدقہ کر رہے ہیں، تو آغا صاحب کیا یہ نیت تبدیل کر کے وہ مال صدقے کی صورت میں اس مومن کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، قرآن کے اندر جہاں پر کسی کو قرض دینے کی وہ تعریف کی گئی ہے، اس کا ثواب کا ذکر ہے، وہیں معاف کرنے کی فضیلت بھی جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ تو آپ دو طریقے ہیں اس کے، یعنی ایک، اگر وہ اگلا مثلا کوئی فقیر ہے، مستحق ہے، تو صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور یا ویسے بھی جو ہے نا وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن میں جو ہے نا اس کو معاف، کسی کو قرض دے کے معاف کرنے کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جی آغا صاحب، یہ تو لیکن آغا اصل سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس قرضے پر ہم صدقے کی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ صدقہ دے دیا؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 100 روپے دیے قرضے کے طور پر، اور اب میں نیت کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے 100 روپے قرضہ دیا تھا وہ میں صدقے میں شمار کرتا ہوں اور پھر معاف کرتا ہوں، تو آغا صاحب صدقہ کہہ کر معاف کرنا، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، معاف اور ہے، صدقہ اور ہے نا، معاف اور ہے، صدقہ اور ہے، اسی لیے میں نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی مفت میں جو ہے نا وہ صدقہ جو ہے وہ ایک نیت کرتے ہیں کہ مسئلہ بلائیں وغیرہ جس سے ٹلتی ہیں، یا ایسے ہی صدقہ کی نیت کے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں، اور صدقہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں، وہی جواب جی میں نے آغا عرض صاحب کیا بہت ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر مستحب نمازوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 4 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اکثر ایسا مستحب نمازوں میں ہوتا ہے کہ متعدد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا آغا صاحب ہر دفعہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ اخلاص کی تو ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اس سورہ کا حصہ ہے، یا ہم ایک ہی بسم اللہ میں متعدد سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے فقہا کے نزدیک اور ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں سوائے سورہ براءت کے باقی قرآن کی جتنے بھی، مطلب باقی 113 جو سورے ہیں، اس کو ان تمام میں ہم بسم اللہ کو اس سورے کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میں مثلا اسی بہت سارے نماز حاجت ہے، میں جلدی جلدی اس کو میں بیان بھی کرتا ہوں، ایک نماز حاجت ہے، کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ 4 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں جو ہے نا وہ 21 مرتبہ ہے، اور دوسری رکعت جب مکمل ہو تو پھر دوسری نماز شروع کر دے، اس کی پہلی رکعت جو کہ ٹوٹل میں تیسری رکعت بنے گی، اس میں وہ 31 مرتبہ پڑھے، اور آخر رکعت میں جو ہے نا وہ 41 مرتبہ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ حاجت روائل کے بڑا مجرب جو ہے نا وہ نسخہ ہے۔ تو جتنی دفعہ بھی آپ وہ کریں گے، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں گے، اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، چونکہ میں نے عرض کیا سوائے سورہ براءت کے باقی تمام سوروں کا حصہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب وہی مستحب نماز کے حوالے سے ہی اگلا سوال ہے، اور آغا صاحب سوال یہ ہے کہ اگر متعدد رکعتیں ہمیں پڑھنی ہوں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی منت مان لی ہے کہ بھائی ہم جو ہے 100 رکعت نماز پڑھیں گے، یا شب قدر کی راتوں میں جو 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر دیگر نمازیں جو متعدد تعداد میں ہوتی ہیں، 10 یا 12 نماز شب بھی ہے، تو آغا صاحب اس کی وضاحت ہی فرمائیے گا۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا جو متعدد رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 100 رکعت ہے، تو کیا ہم ہر 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے اس 2 رکعت کو مکمل کر کے پھر اگلی 2 رکعت شروع کریں گے، یا ہم مسلسل 4 4 رکعت کر کے بھی نمازیں یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ دعاؤں کی کتابوں میں
تعبیریں مختلف ہیں، یعنی بعض میں کلیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھو ایک سلام کے ساتھ، ایک سلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے دوسری رکعت میں جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد اٹھنا ہے، جس طرح ظہر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، عصر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں۔ اور بعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھو 2 سلام کے ساتھ، 2 سلام کے ساتھ۔ 2 سلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 2 رکعت مکمل کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل کریں گے، پھر جو ہے نا وہ باقی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو کہیں پر ایک سلام کا لفظ ہوتا ہے، ایک سلام کے ساتھ پڑھو، وہ آپ ظہر کی طرح پڑھیں گے۔ اور اگر کسی جگہ 2 سلام آتا ہے تو یہ ایسے پڑھیں گے جیسے آپ نماز مغرب کے نوافل پڑھتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام کے بعد پھر جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ لکھا ہوا ہو تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 90% وہ ہیں، وہ جو ہے نا وہ 2 سلاموں کے ساتھ جو ہے نا وہ اکثر مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر 2 رکعت مکمل کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر جو ہے نا 2 رکعت پڑھیں، جیسے مثال دی میں نے، جس طرح ہم نماز مغرب کے نوافل پڑھتے ہیں 4 رکعت۔